السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہمارا سوال ہے، کیا روزے کا مقصد جسم کو تکلیف پہنچانا ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم فقہنا فی الدین۔ ایک بہن نے سوال کیا کہ کیا اے سی میں رہتے ہوئے روزے رکھنے سے روزے میں کوئی خلل تو نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں بھوک پیاس کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ دراصل یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ روزے کو جسمانی تکلیف کا سبب سمجھتے ہیں، بلکہ رمضان میں بعض واعظین بھی بیان کرتے رہتے ہیں کہ روزے کے ذریعے خود کو اس قدر تھکاؤ کہ تمہیں محتاجوں اور ضرورت مندوں کی یاد آ جائے۔ اور کچھ لوگ عبادت میں دنیاوی سہولت سے فائدہ اٹھانا بھی مظہر عبادت سمجھتے ہیں، جیسے گرم پانی سے وضو، قالین پر نماز اور اے سی میں روزہ وغیرہ۔ ان بہن کے سوال کی وجہ سے میں نے سوچا کہ اس بارے میں تفصیل اور دلائل سے عام لوگوں کو آگاہ کروں کہ روزے کا مقصد جسم کو تکلیف پہنچانا نہیں بلکہ تقوی کا حصول ہے، جس سے جسم اور روح دونوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اسلام ہمیں ایک طرف خود کو تکلیف پہنچانے سے روکتا ہے تو دوسری طرف جسم کو اذیت اور ضرر لاحق ہونے والے عمل سے منع کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 ہے، اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اسلام اور جسم اور مکمل اعضاء کی حفاظت کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے تاکہ جسم کو تکلیف اور ضرر لاحق نہ ہو۔ یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جو روزانہ روزہ رکھتے تھے روزانہ رکھنے سے منع کیا۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، کیا میری یہ اطلاع صحیح ہے کہ تم روزانہ دن میں روزے رکھتے ہو اور رات بھر عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، روزے بھی رکھو اور بغیر روزے بھی رہو، رات میں عبادت بھی کرو اور سو بھی، کیونکہ تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ بہت زیادہ کھانا بھی باعث ضرر اور مضر صحت ہے۔ آج بڑی تعداد میں لوگ زیادہ اور مختلف قسم کی غذا کھا کر بیمار ہو رہے ہیں اور مر بھی رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کھانے سے بھی منع فرمایا تاکہ جسم کا نظام درست اور بیماری سے محفوظ رہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی آدمی نے کوئی برتن اپنے پیٹ سے زیادہ برا نہیں بھرا، آدمی کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں، اور اگر زیادہ ہی کھانا ضروری ہو تو پیٹ کا 1/3 حصہ اپنے کھانے کے لیے، 1/3 پانی پینے کے لیے اور 1/3 سانس لینے کے لیے باقی رکھیں۔ یہ صحیح ترمذی کی حدیث ہے 2380۔ جو میں نے ذکر کیا اور جو احادیث بیان کی، ان بنیادی باتوں کو سامنے رکھنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے ہمیں کوئی ایسا کام کرنے کا حکم نہیں دیا ہے جس سے جسم کو تکلیف پہنچے، بلکہ اسلام جسم کی حفاظت کرنے کا حکم دیتا ہے اور اس کو ضرر پہنچانے سے منع کرتا ہے۔ روزہ بھی جسم کو تکلیف دینے کا سبب نہیں ہے، یہ مستقل تقلیل غذا کا ایک بہترین نظام ہے۔ عام دنوں میں 2 کھانوں میں جو وقفہ ہوا کرتا ہے، یہاں اس کا دورانیہ کچھ زیادہ ہے۔ ساتھ ہی یہ روح کی غذا ہے، اس سے نفس اور دل کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، جس کے اچھے اثرات انسانی جسم اور کردار پر مرتب ہوتے ہیں۔ گویا روزہ سے جسم کو تکلیف پہنچنے کے بجائے وہ روح کو فائدہ پہنچانے کے ساتھ پورے اعضائے بدن کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، روزہ جسم کو تکلیف پہنچانے کے بجائے وہ روح کو فائدہ پہنچانے کے ساتھ پورے اعضائے بدن کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ایک روزے دار اس قدر با اخلاق ہوتا ہے کہ نہ اس کی آنکھ سے خطا ہوتی ہے، نہ دل سے برا سوچتا ہے، اور نہ ہی ہاتھ اور پیر اور زبان سے تکلیف اور ضرر کا کام کرتا ہے۔ روزے کی حکمت اور مصلحت پر غور کرنے سے بخوبی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ روزہ خود کو اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے رکھا جاتا ہے، نہ کہ شریعت میں اس سے مقصود تعظیم جسم ہے، جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں کا ایک خاص طبقہ صوفیاء کے یہاں بھی تعظیم جسم کی عبادت شمار کی جاتی ہے، اس لیے وہ رہبانیت اختیار کرتے اور جسم کو تکلیف پہنچانے والی عبادت کرتے۔ مگر یہاں آپ کو معلوم ہو کہ اسلام میں نہ رہبانیت ہے اور نہ ہی عبادت کے ذریعے جسم کو تکلیف پہنچانا، جیسے صحیح بخاری کی حدیث میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو روزانہ دن میں روزہ رکھنے اور رات عبادت کرنے سے منع کیا تاکہ جسم کو تکلیف سے بچایا جا سکے۔ اللہ پاک قرآن میں روزے کا مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہاں اللہ پاک روزے کی فرضیت کا مقصد تقوی بتا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کے بارے میں بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، تقوی اور پرہیزگاری یہاں ہے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف 3 بار اشارہ کیا، یعنی تقوی کا تعلق دل سے ہے تاکہ جسمانی اعمال کے ساتھ دل بھی صاف رہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک روزے کی آسانی کو ذکر کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایام معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّهُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دیں۔ پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے اور وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزہ رکھنا ہی ہے اگر تم باعلم ہو۔ اللہ طاقت سے زیادہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا، اس لیے روزہ رحمت ہے نہ کہ زحمت۔ اس بات کی وضاحت ذکر آیت سے ہو رہی ہے کہ اولن پورا سال روزہ فرض نہیں ہے، بلکہ روزے کے محض چند ایام مقرر ہیں۔ جو عاقل اور بالغ اور صحت مقیم ہے اس پر روزہ فرض ہے، یعنی جو عاقل نہیں، بالغ نہیں، صحت مند نہیں، مقیم نہیں، اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اور مزید کچھ تفصیل بیان کر دیتی ہوں۔ غیر عاقل اور غیر بالغ پر روزہ سرے سے فرض ہی نہیں، تو تربیتی طور پر بچے رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ بیمار، مسافر، حائضہ، نفسہ، حاملہ اور مرضیہ کے لیے عذر کے سبب روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ بعد میں جب سہولت ہو تو چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیں۔ اگلے رمضان تک کبھی بھی قضا دے سکتے ہیں، جیسا عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 1950، مجھ پر رمضان کے روزے باقی رہتے اور میں قضا روزے شعبان سے پہلے نہ رکھ پاتی۔ دائمی مریض اور سن رسیدہ لوگ جنہیں روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں ہے، وہ ہر روزے کے بدلے مسکین کو فدیہ ادا کریں گے، انہیں قضا کی ضرورت نہیں ہے۔ روزے سے متعلق معذوروں کے احکام روزے کی آسانی اور رحمت پر دلیل ہے۔ اس آیت کے بعد خود ہی صاف بتلا دیا کہ روزے کے بارے میں اللہ پاک تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کی ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی حق اور باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ پاک کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے تم گنتی پوری کر لو اور اللہ پاک کی دی ہوئی ہدایت پر اسی طرح بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ چونکہ روزے کا مقصد تقوی کا حصول ہے، روزے کی حالت میں خلاف تقوی کام ممنوع ہے، تاکہ کوئی اس سے لڑائی کرے یا گالی بھی دے تو وہ کچھ بھی نہ کرے، بس یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ ایک اور حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے روزے دار نہ فحش باتیں کرے اور نہ جہالت کی بات، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، کہ میں روزے دار ہوں۔ یہ الفاظ 2 مرتبہ کہہ دے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے 10 گنا ہوتا ہے۔ تو ذرا غور کریں کہ جو اسلام روزے دار کو تکلیف دینے والوں سے کنارہ کشی کرنے کا حکم دے، وہ جسم کو تکلیف پہنچانے والے کام کا کیسے حکم دے سکتا ہے؟ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کی رضا کے لیے روزے دار کھانے پینے کے ساتھ شہوتوں کو بھی چھوڑتا ہے، اور دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ شہوتوں کو ختم کا اہم ذریعہ ہے، اور اس بنا پر جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے ان کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ تقلیل غذا یا غذائیہ وقفہ عام دنوں سے قدر طویل ہونے کے سبب بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے، مگر اس بھوک اور پیاس سے صحت کو نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ اس سے باطنی بیماریاں کمزور ہو کر نفس کی پاکیزگی اور روح کا تزکیہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے روزہ فرض کیا گیا ہے۔ سحری تاخیر سے کھا کر روزہ رکھنے اور سورج غروب ہوتے ہی افطار کرنے کا مقصد بھی بندوں کے ساتھ آسانی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی روزوں کی آسانیاں ہیں، یہاں چند مثالوں کو بیان کرنے کا مقصد روزہ باعث کلفت اور مشقت نہیں، باعث رحمت اور برکت ہے۔ آخر میں یہ بات بھی معلوم رہے کہ شریعت نے پہلے سے روزے داروں کے لیے جو آسانیاں رکھی ہیں ان سے ہم فائدہ اٹھا ہی سکتے ہیں، ساتھ ساتھ موجودہ زمانے کی سہولیات جو احکام شریعت سے متصادم نہ ہوں ان سے بھی فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
جیسا کہ سوال تھا کہ اے سی میں رہنے سے روزے میں خلل واقع ہوتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ موجودہ زمانے کی ایسی سہولت ہے جس سے روزے دار فائدہ اٹھائے تو روزے میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ اس موقع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ذکر کرنا مفید ہوگا۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی نے بیان کیا، میں نے مقام عرش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سر پر پیاس سے یا گرمی کی وجہ سے پانی ڈالتے ہوئے دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کی برکتوں اور سعادتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، روزے کو سابقہ تمام سیئات کا کفارہ بنا اور تقوی کا اس طرح کوگر بنا کہ رمضان کے بعد بھی ہم تیری رضا کے کام کرتے رہیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آگے انشاءاللہ آگے کے سالوں ہمارے روزے سردیوں میں آنے والے ہیں، جس میں دن چھوٹے ہوں گے اور راتیں لمبی ہوں گی، تو ہم نے بس عبادات کرنی ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ روزے میں ہم مشقت یا تکلیف میں ہیں یا نہیں، کیونکہ جب سردیوں میں روزے آئیں گے تو ہمیں پیاس بھی کم لگے گی، دن بھی چھوٹا ہوگا بہت اور جلدی ٹائم گزر جائے گا۔ تو یہ اس ویڈیو کو ضرور آپ لوگ سنیں، تو انشاءاللہ یہ بات آپ لوگوں کے دل و دماغ میں نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔